میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں کا قتل صرف ایک وہم میں کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میں 2 سال کی تھی اور ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے اور ہمارا باپ ذمہ داری سے جان چھڑا کر بھاگ گیا تھا۔ ہماری زندگی بہت مشکل تھی اور پھر مجھے میرے نانا کے بھائی کی بیٹی اپنے گھر لے گئی۔ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے 6 سال تقریباً اپنے پاس رکھا، بہت پیار دیا، محبت دی، لیکن جب مجھے اپنے اصل بہن بھائیوں کا پتہ تھا تو میرا وہاں پر دل نہیں لگا اور میں اپنے اصل بہن بھائیوں کے پاس واپس آ گئی۔ پھر ہماری بڑی بہن ہمیں لے کر لاہور چلی گئی اور ہم لوگ وہاں پر 8-9 سال رہے اور وہاں پر میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر ہم واپس گاؤں آ گئے۔ میری پھپھو کی طرف میرا رشتہ ہوا لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے میری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، لیکن اس عرصے میں اور میرا کزن ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ کافی دیر بعد میری شادی کی بات چلی اور 1 سال کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے دوران میری بہن سے میرا جھگڑا چل رہا تھا جس کی وجہ سے میری بہن کی میرے سسرال والوں سے لڑائی ہو گئی اور اس دن میں نے پہلی بار اپنی بہن کو کہا کہ اب تم میرے گھر میں کھڑی ہو، تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے تو یہ بات اپنے سسرال والوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی عزت خراب کر رہی ہوں۔ اتنی لڑائی اور جھگڑا ہونے کے بعد بھی میرے سسرال والوں نے مجھ سے کھانے تک کا نہ پوچھا۔ میں دلہن بنی ہوئی خود کچن میں گئی، اپنے لیے کھانا گرم کیا۔ میری دیورانی نے مجھے دیکھا اور اگنور کر دیا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن میری ساس جو کہ میری پھپھو بھی تھی مجھ سے میری شادی کا ولیمے کا جوڑا اور جویلری وغیرہ واپس لینے آ گئی اور کہا کہ یہ میری بڑی بہو کی چیزیں تھیں، ان سب کو واپس کر دو، اور میں نے بھی چپ چاپ وہ ساری چیزیں اٹھا کر واپس کر دیں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ میری بری میں جتنے بھی کپڑے رکھے گئے تھے وہ سارے یوز تھے اور پہنے ہوئے تھے۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ مجھے اس طرح سے بیڈ پر ناشتہ سرو کریں اور کھانا دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جیسے ہی میرے ہاتھوں سے مہندی اترے گی تو میں اپنے گھر کے کام کرنا سٹارٹ کر دوں گی، جس پر میری ساس کہنے لگی کہ مہندی تمہیں کون سا کام کرنے سے روک رہی ہے۔ شادی کے صرف 2 سے 3 دن کے بعد میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ مجھے کھانا اور ناشتہ میرے بیڈ پر سرو کرتے ہیں، بس میری مہندی اتر جائے تو میں گھر کے کام کرنا شروع کر دوں گی۔ جس پر میری ساس نے کہا کہ بیٹا مہندی کون سا کام کرنے سے روک رہی ہے، جس کے بعد میں نے اچھا بننے کے لیے سسرال میں اپنا نام بنانے کے لیے انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں صبح سے گھر کے کام کرنا شروع کر دوں گی۔ میں نے واقعی ایسے ہی کیا، میں نے صبح سے گھر کے کام کرنا شروع کر دیا اور میرے شوہر نے جب مجھے کام کرتے دیکھا تو مجھے ڈانٹا، جس پر میں نے انہیں کہا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل میں نے یہ سب کچھ سنبھالنا تھا تو آج ہی صحیح۔ میری جٹھانی جو کہ ایک 2 سال کی بیٹی کی ماں بھی تھی، اس کا شوہر سعودیہ رہتا تھا اور اس کے شوہر کی انکم میرے ہسبینڈ کی انکم سے کافی زیادہ تھی۔ میری جٹھانی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی بلکہ ان کو کھانا بھی ان کے روم میں دیا جاتا تھا۔ دوپہر 2 بجے تک سوتی رہتی تھی جبکہ مجھے صبح 8-9 بجے ہی اٹھا دیا جاتا تھا۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی لیکن ساری ذمہ داری میرے سر پر تھی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپسیٹ بھی رہتی تھی اور اسی دوران میں نے کنسیو بھی کر لیا۔ میرے ہسبینڈ فوج میں تھے اور وہ 1 مہینے کی چھٹی کے بعد واپس چلے گئے۔ اسی وقت میری دادی جو کہ میری ساس کی امی بھی تھیں وہ آئیں تو میں نے انہیں اپنا دکھ درد بتانے کے لیے سب کچھ بتا دیا اور بعد میں میری دادی نے وہ سارا کچھ اپنی بیٹی یعنی کہ میری ساس کو بتا دیا اور ساتھ ہی اپنی طرف سے بھی 10 باتیں بنا کر میری ساس کو بتا دیں اور میری ساس نے یہ سارا کچھ اپنے بیٹے کو بتایا تو ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے منہ پر تھپڑ مارا، مجھے دھکے دیے اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اس کو بولو کہ اپنی اوقات میں رہے۔ غصے میں آ کر میں نے بھی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اپنے شوہر سے بولا کہ اس کو کسی اور کو پہنا دو۔ میرے سسرال والوں کی وجہ سے میرا مس کیریج بھی ہو گیا۔ میری نند اور میرے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں جس کے بعد میرا دل اس گھر سے بالکل اٹھ سا گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے جب گھر سے جانے کا کہا تو میں نے موقع دیکھتے ہی بغیر کسی کو بتائے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔